غیر حقیقی تذکیر و تانیث کے حقیقی تذکیر و تانیث وہ مونس مذکر ہوتے ہیں جو جاندار ہو. غیر حقیقی تذکیر و تانیث یعنی کہ وہ مونس مذکر جو بے جان ہوتے ہیں. السلام علیکم طلباء. یقیناً آپ سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہوں گے. آج جو میرا عنوان ہے گرامر کا، بیٹا تذکیر و تانیث ہم پڑھ رہے تھے. ہم نے تذکیر و تانیث کا ایک لیکچر پچھلے ویڈیو میں جاری کیا. آج ہمارا جو غیر حقیقی تذکیر و تانیث ہیں، میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ ہم غیر حقیقی تذکیر و تانیث کو بیان کریں گے. تاہم میں نے یہاں پر پھر بھی حقیقی تذکیر و تانیث لکھا کہ حقیقی تذکیر و تانیث وہ مونس مذکر ہوتے ہیں جو جاندار ہوتے ہیں، جس کے حوالے سے میرا پچھلا لیکچر ہو گیا. آج ہم پڑھیں گے غیر حقیقی تذکیر و تانیث یعنی کہ وہ مونس مذکر جو بے جان ہوتے ہیں. تو بیٹا یہاں پر جو میں نے ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ بے جان ہے. تاہم بیٹا میں نے کچھ ایک اسٹیٹمنٹ میں درجنوں چیزوں کو سمویا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. میں نے نمبر 1 پر لکھا کہ تمام مہینوں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں. بیٹا یاد رکھنا کہ ہم نے جب یہ بات کی کہ مہینوں کے نام، تو 12 مہینے ہیں جتنی بھی زبانیں، چاہے وہ سنسکرت ہو، چاہے وہ فارسی ہو، چاہے وہ ہندی ہو، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ اردو ہو، کوئی بھی زبان ہوگی اس زبان میں مہینوں کو مذکر بولا جائے گا. تو میں نے یہاں پہ لکھا، مثال دیتا ہوں، جنوری گزر گیا ہے، فروری گزر گیا ہے. پھر میں لکھتا ہوں اگست کے یہ میں نے نام ایک دو اور بھی لکھے ہوئے ہیں، شوقدر، بادو آ رہا ہے. ہم یہ کہیں گے کہ مہینہ کوئی بھی ہے کسی بھی زبان میں وہ مذکر بولا جائے گا. اٹس اوکے، اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا. نمبر 2 بیٹا یہاں پر میں نے لکھا تمام دنوں کے نام مذکر ہیں، اور ساتھ میں نے یہ لکھا ما سوائے جمعرات کے. بیٹا ہمارے پاس جو جمعرات کا دن ہے وہ مونس اور باقی سارے کے سارے مذکر بولے جائیں گے. جمعرات آ رہی ہے، جمعرات گزر گئی ہے، اتوار گزر رہا ہے، ہفتہ آ رہا ہے. مثلا میرے پاس یہ جملے ہیں. تو یاد رکھنا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام دنوں کے نام مذکر ہیں ما سوائے جمعرات. اٹس اوکے. نمبر 3 پر ہم دیکھیں گے بیٹا تمام رسالے یا رسالوں کو آپ کہہ سکتے ہیں، رسالے یا رسالوں کے نام مذکر ہے، اور ساتھ میں لکھا تمام اخبارات بھی مذکر. بیٹا پڑھے لکھے لوگ یہاں پر ایک غلطی کرتے ہیں، میں نے اخبار پڑھی نہیں، میں نے آج کا اخبار پڑھا یا میں نے اخبار پڑھا. بیٹا یاد رکھنا اکثر بیشتر جو امتحان کے نقطۂ نظر سے اگر رسالہ یا اخبار معروضی طرز میں آ جائے تو وہاں پہ پوچھا جاتا ہے روزنامہ، ہفتہ روز، ماہوار، ساتھ کبھی کبھار یہ لفظ بھی استعمال ہو جاتے ہیں. اگر یہ لفظ آ جائیں آپ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ سمجھ لیں کہ یا تو وہ کوئی اخبار ہے یا کوئی وہ رسالہ ہے. بیٹا یہاں پر میں نے لکھا نئی دنیا چھپ گیا. پھر یہ آج کا اخبار ہے، آج کی اخبار نہیں، آج کا اخبار. بیٹا نمبر 4 پر میں نے لکھا 4 پر لکھتے ہم کہ تمام کتابیں مؤنث ہیں. میں کہتا ہوں مضامین فرحت، یہاں پہ میں نے لکھا مضامین فرحت چھپی. پھر ہم کہتے ہیں مکاتیب غالب چھپی. بیٹا لفظ دیکھنے میں مکاتیب غالب تو لگتا ہے کہ یہ جمع مذکر ہے، نہیں بچوں، یہ کتاب کا نام ہے. مضامین فرحت، مضامین پطرس یا کوئی بھی ایسا نام آ جائے تو بیٹا وہ واحد مونس رہے. الف لیلا چھپی، قصص الانبیاء چھپی. بیٹا یہ کوئی بھی کتاب کا نام ہوگا وہ مونس ہوگی. ساتھ میں یہاں پہ لکھا دیوان لفظ مذکر ہے، دیوان غالب چھپ گیا ہے. میں نے یہاں پہ بھی لکھا ہوا دیکھ لیں، چھپا. دیوان حالی، دیوان اقبال،
یا دیگر کسی بھی شاعر کا. بیٹا دیوان ہوتا کیا ہے؟ غزلوں کا مجموعہ. اوکے. اور اس کے ساتھ لفظ قرآن مجید جو ہے بیٹا وہ مذکر ہے، لیکن قرآن مجید کی کتاب کی صورت میں لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہم نے ہدایت کے لیے یہ کتاب اتاری ہے، مؤنث ہے، لیکن لفظ قرآن مجید جو ہے وہ مذکر ہے. بیٹا نمبر 5 پر ہم دیکھتے ہیں تمام دھاتوں کے نام مذکر ہیں. ہم اس میں سونا لے لیتے ہیں، ہم اس میں تانبا لے لیتے ہیں، ہم اس میں لے آتے ہیں کہ ہیرا لے آتے ہیں، یہ مذکر ہیں. البتہ ہم یہ کہیں گے کہ چاندی مونس ہے، ما سوائے چاندی کے. میں نے سونا خریدا، علی نے چاندی خریدی. خریدا اور خریدی مونس مذکر. بیٹا یہاں پہ دیکھیں سونا مذکر لایا، چاندی مونس. نمبر 6 میں نے یہاں پہ لکھا بچوں تمام پہاڑوں کے نام مذکر. آپ کے سامنے کسی بھی پہاڑ کے ساتھ لفظ کو آ جائے تو بیٹا یاد رکھنا وہ مذکر ہو جائے گا. البتہ لفظ پہاڑی مؤنث ہے اگر اس کے پیچھے نام نہ لکھا ہو. اگر نام لکھا ہوگا تو پھر وہ بھی مذکر ہو جائے. ہاں اگر لفظ اکیلا پہاڑی آ گئے تو میں نے پہاڑی دیکھی لیکن پہاڑی کے پیچھے نام آ گیا تو وہ بھی مذکر ہو جائے. اور تو یہاں پہ میں نے لکھا کو ہمالیہ کو آسمان سے بات کرتا ہے اونچا ہے، یعنی کہ مذکر کے طور پر ہم نے لایا. اٹس اوکے. بیٹا آگے آ جاتے ہیں ہم نمبر 6 پر. تمام شہروں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں. دنیا کے تمام شہر مذکر ہیں. البتہ ہندی تہذیب کے 2 شہر دلی اور بریلی یہ مونس بولے جاتے ہیں. آپ ان کو یوں کہہ سکتے ہیں. میں نے یہاں پہ سادی سی اسلام آباد چمک رہا مذکر. ساتھ میں نے لکھا دلی مہک رہی ہے. بیٹا دیکھیں دلی کو ہندی تہذیب میں کیا شعر ہے، اور چند مصنفین یا شعراء جب کسی لفظ کو مونس کے طور پر استعمال کرتے رہے ہمارے اندر اس میں اس کو مونس ہی میں استعمال کیا جا رہا ہے. اٹس اوکے. اچھا بیٹا آگے آ جاتے ہیں ہم نمبر 8 پر. ہم یہاں پہ کہتے ہیں ملکوں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں. تمام ملک دنیا کے 208 ہیں، 210 ممالک ہیں. میرا فلسطین جل رہا ہے، چیچنیا جل رہا ہے، میرا کشمیر جل رہا ہے. یعنی کہ دنیا کے تمام شہر جو ہیں بیٹا وہ مذکر دنیا کے سارے ملک مذکر بولے جائیں گے. اوکے. اچھا تو بچوں آگے ہم آ جاتے ہیں نمبر 9 پر. اچھا سوری ایک چیز تھوڑی سی مجھے عجیب بھی محسوس ہوتی ہے کہ کلاس میں ہم لوگ عادی ہوتے ہیں، سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں تو بچہ بیٹھا چلتا رہتا ہے. تو یہاں پر چینل کے اعتبار سے دیکھوں تو مجھ سے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو میرے چینل کو دیکھتے بھی ہیں، اور اچھے پروفیسر لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ سے، میں جن کو ذاتی طور پہ جانتا بھی ہوں. تو معذرت، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ میری بہن ہیں. اچھا کہتے کیا ہے کہ دنیا کے سارے دریا مذکر ہیں. بیٹا ماسوائے گنگا اور جمنا کے یہ بھی ہندی تہذیب کے 2 دریا ہیں جنہیں ہم مونس کہتے ہیں. گنگا بہتی ہے، جمنا بہتی ہے، دریائے نیلم بہتا ہے، دریائے گنگا بہتی ہے، دریائے راوی بہتا ہے. یہ اس کی مثالیں ہیں، اپنے پاس نوٹ کرتے جائیے گا. اچھا میں نے لکھا نمبر 10 پر جو ہم نے لکھا بیٹا کہ جن حاصل مصدر کے آخر میں پن پہ نون لفظ آ جائے وہ مذکر بولے جائیں گے. لڑکپن، بچپن، بانکپن وغیرہ وغیرہ ایسے لفظ مذکر واحد بولے جاتے ہیں. اچھا بچوں نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے 11 میں تمام حروف تہجی مذکر. الف ب ت واو دال یا را فا واو سب. اوکے. اور میں نے یہاں پہ لکھا عمر نے میم لکھا. بیٹا میم لکھی نہیں، میم لکھا. تمام حروف تہجی مذکر. آگے آ جاتے ہیں ہم
نمبر 12 پر تمام اعراب مذکر ہے. زبر دو زبر، زیر دو زیر، پیش دو پیش، جزم شد مد، تمام کے تمام مذکر. میم کے نیچے زیر ڈالا گیا ہے. بیٹا یاد رکھنا، ایک بار یہ معروضی پیپر میں پوچھا گیا تھا میرپور بورڈ سے. میم کے نیچے زیر ڈالی گئی نہیں آئے گا. میم کے نیچے زیر ڈالا گیا ہے یا ڈالا واحد مذکر. اگر ہاں اس میں ایک کنڈیشن ہے، میم کے نیچے دو زیر ڈالے پھر بھی ہم اس کو ڈالے جمع کی صورت میں لائیں، لیکن مذکر کو نہیں بولے. میم کے اوپر دو زبر ڈالے، میم کے اوپر دو پیش ڈالے. اوکے، میم کے نیچے دو زیریں یا دو زیر ڈالی نہیں، ڈالی بھی نہیں، ڈالی بھی نہیں، ڈالے ڈالے ڈالے. اوکے، آگے آ جاتے بچوں، ہمارے پاس 13 میں ہے تمام ستارے اور سیارے مذکر بولے جاتے ہیں. ہم نے یہاں پہ کہا زمین اور مشتری مؤنث ہیں. چاند چمک رہا ہے اور میں نے کہا زمین چمک رہی ہے. رہا چاند کے لیے، رہی زمین کے لیے، یعنی کہ ایک مؤنث اور ایک مذکر. اوکے، آگے ہم آ جاتے ہیں بچوں، تمام زبانیں اور تمام نمازیں مؤنث بولی جاتی ہیں. اور ہم یہاں پہ کہتے ہیں اردو، اسے اردو اچھی آتی ہے، فلاں کو ہندی اچھی آتی ہے، سنسکرت اچھی آتی ہے، انگریزی اچھی آتی ہے، یا کوئی بھی زبان ہے بیٹا وہ مونس بولی جائے گی. ساتھ ہم نے کہا چاہے وہ فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، تہجد کی نمازیں ہوں، نوافل کے تمام کی تمام نماز جنازہ ہے، عیدیں ہیں، کچھ بھی ہمارے پاس بیٹا نمازیں ہیں وہ مونس بولی جائے گی. اٹس اوکے. آگے آ جاتے بچوں، 15 پر ایسے الفاظ جن کے آخر میں الف ہو، عمومی طور پر زیادہ تعداد میں وہ مذکر بولے جاتے ہیں. کچھ مونس بھی ہیں، میں نے وہ بھی لکھے یہاں پہ. پنکھا، پجامہ، دریا، سونا، باجا، نالا، چولہا. ابھی ان کی تعداد اور بھی ہے، لیکن میں نے یہاں پہ کچھ اسی کے ساتھ مونس بھی لکھی. کیمیا، دنیا، غذا، دوا، ہوا، یہ کچھ مونس بھی بولے. آگے ہیں وہ الفاظ جن کے آخر میں یا، تے، گولتا، تے آ جائیں وہ مونس. اچھا بچوں، یہ لفظ جو ہیں الف با تا، یہ عربی صیغہ میں، عربی انداز میں بولے جاتے ہیں. الف بے تے یہ اردو انداز میں بولے جاتے ہیں. اور ہم نے یہاں پہ کہا یہ مونس ہیں جن کے آخر میں یہ، تے، گولتے، تنخواہ، ٹوپی، پھر بیٹا چھری، پیالی، راہ. یہ راہ کہاں کو جاتی ہے؟ موسٹلی بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے یہ جملہ سنا، کہاں کو جا رہا ہے. نہیں، یہ راہ کہاں کو جاتا ہے، کدھر جاتا ہے؟ نہیں، کدھر کو جاتی ہے. اور درگاہ، جگہ، شکایت، رات، موت، چھت وغیرہ وغیرہ. آگے میرے پاس جو ہے وہ الفاظ آخر جو ہے میں نے یہاں پہ لکھا فارسی کے حاصل مصدر جن کے آخر میں شین، بیٹا یہ لکھا جن کے آخر میں شین ہو وہ مونس صیغہ بولا جاتا ہے. تو کچھ میں نے یہاں پہ مونس صیغہ لکھے ہوئے ہیں. آسائش، گردش، نمائش، آلائش، فرمائش، بارش، آزمائش وغیرہ وغیرہ، یہ مونس ہے. بیٹا آج کا جو ہمارا عنوان تھا وہ غیر حقیقی تذکیر و تانیث کا تھا. تو امید ہے جو چیزیں میں نے لکھی اگر آپ ان کو ایک دو بار غور سے سنیں تو اچھی طرح سمجھ آ جائے. اوکے، اللہ حافظ.